بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے. میری اور آپ تک کی قدرت ہے. آج کے اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن حکیم سے کرتے ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہے برادر مولانا محمد عارف صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم فرمائیں. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله خالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضور سرور ہدیہ ناز کرنے کے لیے جناب قاضی مختصر صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے.
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخوپورہ سیٹ سے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب غضنفر علی بھٹی صاحب، جناب عمر حیات بھٹی صاحب، ابھی جناب زبیر خالد صاحب ننکانہ سیٹ سے۔ بلا شبہ یہ ہمارا برادری کا پروگرام اپنی جگہ پر، لیکن وکلا کے لیے جتنے بھی جو امیدوار تشریف لاتے ہیں، ہم ان سب کے لیے چشم بہرا ہیں جناب، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ یہ سیاسی کارکنوں کا سب کا بنیادی حق ہے۔ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب رانا بلیغ الرحمان خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا محمد عارف صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا سعید اختر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا عبد الغفار صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، راؤ تجمل عباس صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا کیسر امین خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا محمد نعیم سرور صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا مشتاق احمد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب غلام رسول بھٹی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا فرمان علی صابر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب اخلاق احمد سلیری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، میرے محترم جناب راجہ جاوید اقبال صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، نواب علی میو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب نور سمند خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے بعد جناب رانا ضیاء عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب رانا دلشاد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب خالد مسعود رانا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب رانا نعیم طاہر صاحب سابق سیکرٹری فیروز والا بار، جناب مقبول بھٹی صاحب، رانا ریاض صاحب، شبیر بھٹی صاحب، منیر بھٹی صاحب جناب ماڈل ٹاؤن لاہور سے، رانا فدا حسین صاحب، قربان بھٹی صاحب سابق صدر فیروز والا بار، بہت سارے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب تلاوت اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری گزارش ہے سب سے پہلے جناب رانا عبد الشکور خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور سٹیج پر تشریف رکھیں۔ رانا عبد الشکور خان صاحب وہ مہمانوں کے استقبال کے لیے پنڈال کے شروع میں موجود ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری گزارش ہوگی جناب رانا نعیم سرور صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے سپریم کورٹ راجپوت لائرز فورم کے روح رواں جناب رانا محمد اقبال صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب نذیر خان صاحب جو ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ کے لیے امیدوار ہیں۔ ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں جناب ارشد باجوہ صاحب سابق نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہم انہیں بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان شیخوپورہ سے تشریف لائے ہیں جناب رانا سیف اللہ خان صاحب، ان کو بھی ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصور سیٹ سے جناب چودھری غلام محی الدین بلر صاحب صدر چونیا بار ہمارے درمیان تشریف لائے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔
اب میری گزارش ہوگی محترم جناب راجہ جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جی مجھے حکم ہوا ہے جی اسٹیج سے رانا ضیاء عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. اس کے ساتھ ہی جناب رانا دلشاد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب نواب علی میو صاحب ایڈوکیٹ، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اس کے بعد میری گزارش ہے محترم جناب رانا فرمان علی صابر صاحب سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ بھی تشریف لے آئیں اسٹیج پر. اس کے بعد میری گزارش ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں جناب رانا کیسر امین صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب رانا بلیغ الزمان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب بابر مرتضیٰ صاحب، جو امیدوار ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی صدارت کے، ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم اپنے اس پروگرام میں ان کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب رانا محمد عارف صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ہمارے قائد، ہمارے لیڈر محترم جناب رائے ضمیر الحسن خان صاحب، وہ تشریف لائے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. محترم جناب رانا عبد الغفار صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ حضور اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب غلام رسول بھٹی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. محترم جناب رانا مشتاق احمد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. میری اگلی گزارش ہے جناب رانا عقیل ناصر صاحب، سابق فنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس کے بعد محترم جناب رانا غفار صاحب رعایت نہیں ہو سکتے جی، اسٹیج سے اصرار ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کے بغیر معاملہ سجدہ نہیں ہے نا. جناب محترم راؤ تجمل صاحب سے گزارش ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راؤ تجمل عباس صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد میں جناب رانا محمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب اخلاق سلیری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب اخلاق سلیری صاحب. جی ٹھیک. جناب اخلاق احمد سلیری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب
نور سمند خان صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب نور سمند خان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اب میری گزارش ہے جناب خالد مسعود رانا صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے بزرگ چودھری آصف محمد صاحب قصور سے، جناب قربان بھٹی صاحب سابق صدر فیروز والا بار، جناب رانا نعیم طاہر صاحب سابق سیکرٹری فیروز والا بار، سابق صدر جی. اب میں آج کے اس پروگرام میں پہلے مقرر کے طور پر گزارش کروں گا جناب رانا سعید صاحب سے کہ وہ آئیں اور مخاطب ہوں اس اجتماع سے. جناب رانا سعید صاحب، رانا سعید اختر صاحب جی، اس طرح کر لیتے ہیں جی. جی ویلکم جی، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی بلا لیتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سٹار سٹڈڈ پریزیڈیم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ میری سمجھ کے مطابق بہت دیر پہلے یہ ایک قدم اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، خاص طور پر جو راجپوت لائرز کمیونٹی ہے وہ اپنی لیڈرشپ کی تلاش میں ہے. کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ آگے آئیں گے، کون لوگ لیڈ کریں گے، اور میں شکر گزار ہوں ان کا جو میرے واجب الاحترام قابل احترام خاور کرام بھٹی صاحب، رانا عبدالشکور خان صاحب، رانا زبیر افضل صاحب، رانا نعیم صاحب اور رانا اقبال حسین صاحب نے یہ قدم لیا. ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو اس کو موو کر رہی ہے، اس کا انتظام و انصرام کر رہی ہے، تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. اس سے اگلی گزارش میری یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے، اب ان پہ زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، اور وہ ذمہ داری میری ہمبل اوپینین میں یہ ہے کہ انہوں نے سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہے. انہوں نے تمام کمیونٹی کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں کوئی ہماری پسند ناپسند نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک ویلفیئر کونسل کی تشکیل دی ہے جو اپنی برادری کے لیے خاص طور پر اور وکلاء برادری کے لیے عمومی طور پر اچھے اقدامات کی حامل ہوگی. میں اپنی بساط کے مطابق، چونکہ ایک چھوٹی سی بار سے ہوں، چونیا بار سے، تو ہمارا ویژن، ہمارا کینوس چھوٹا ہے، اس لیے جو بات بھی کروں گا میں وہ اپنی سمجھ کے مطابق کروں گا. اگر آپ کو ناگوار گزرے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے. گزارش یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی یہ اکٹھ ہوئے، جتنے بھی یہ کوششیں ہوئیں، وہ ناکام اس لیے ہوتی ہیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیں اکٹھا کر کے کسی ایک جانب اپنی پسند یا ناپسند، ہمارے امنگسٹ اس بھی وہ پسند ناپسند کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک پسند اور ناپسند آ جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کس طرف لے کے جانا ہے. میری اتنی ہی گزارش ہے، اتنا ہی اشارہ ہے، جتنی میری بساط ہے اتنی بات کر رہا ہوں، کہ میری آپ سے بڑی دستبستہ گزارش ہے کہ فیئر
جتنی بات ہوگی، جتنی پروسیڈنگز ہوگی، جتنے اقدامات ہوگے، وہ ہمیں آپ کے ساتھ اکٹھا رہنے پہ مجبور کریں گے، اور وہ آپ کی طاقت میں نہیں، ہماری طاقت میں بھی اضافہ کریں گے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے یہاں بلایا، عزت افزائی دی، بات کرنے کا موقع دیا۔ بات صرف اتنی ہے، دہرانے لگا ہوں، سما خراشی کے لیے معذرت، کہ جتنا فیئر اینڈ فری آپ چلیں گے، آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، ٹھیک ہے ابو کا ٹائم ہے لیکن آواز تو آنی چاہیے۔ پاکستان، بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب رانا جاوید اقبال صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب رانا جاوید اقبال صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب رانا سیف اللہ صاحب، سٹنگ ممبر پنجاب بار کونسل شیخ پورہ سے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے اس اجتماع سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس اجتماع میں آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم سے مخاطب ہوں گے جناب رانا سیف اللہ خان صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بڑوں کا، خصوصاً رانا شکور صاحب بیٹھے ہیں، رانا اقبال صاحب ہیں، رانا نعیم سرور صاحب ہیں، میرے تمام بڑے سب کا میں نام لینے سے، مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، کیسر امین رانا صاحب بیٹھے ہیں، بھائی جان سب کو میری طرف سے سلام، اور حاضرین محفل کو بھی سلام۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے ایفرٹ کی ہے اپنے لائرز کمیونٹی میں اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کرنے کی، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے۔ اصل میں رانا صاحب دوست ایسے بھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے کمیونٹی، اپنے ہمیں قبیلے پہ، اپنے خون پہ الحمدللہ فخر ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہے ہیں اور اس کا بینیفیشری بھی میں ہی ہوں۔ الحمدللہ مجھے میری برادری نے، میری کمیونٹی نے، میرے قبیلے نے ہمیشہ آن کیا، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا اور اپنی کمیونٹی کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی برادری کے ساتھ ہیں، اور جب بھی کبھی کسی بھائی کو ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح حاضر ہوں گے جس طرح مجھے میرے قبیلے نے اون کیا۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب احمد شہزاد رانا صاحب، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ جناب احمد شہزاد فاروق صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میرے آج کے اس پروگرام کے اگلے مقرر ہیں جناب سعید احمد رانا صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، بہت ہی پازیٹیو مثبت سوچ کے مالک ہیں جناب سعید احمد رانا صاحب۔ جی وہ شاید نماز پڑھنے گئے ہیں، تو میں اپنے اگلے مقرر محترم جناب رانا عبدالشکور خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم سے مخاطب ہوں۔ جناب رانا عبدالشکور خان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین پریزیڈیم و حال میں بیٹھے ہوئے میرے انتہائی معزز سینئرز، جونیئرز، ساتھی، میری بہنیں، السلام علیکم۔ جب ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا، اس سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے،
تو ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اس قدر اپریشیشن ملے گی. یہ کچھ دوستوں کا برین چائلڈ تھا, اسے لے کے ہم شروع ہوئے. تو آج آپ کے سامنے ہے کہ یہاں لاہور ڈویژن سے ہماری نمائندگی موجود ہے, اور یہاں پر تمام ہمارے قبیلے کے معزز افراد یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دل کے گہرائیوں سے. اس پروگرام, اس میٹنگ اور اس فورم کا مقصد کیا ہے؟ مختصراً عرض کروں گا کہ ہمارا یہ اتحاد کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمارا یہ اتحاد صرف اور صرف کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہے. ہمارا نہ کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ ہم کسی کے ایجنٹ ہیں, نہ ہمارا کوئی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ ہم کسی کی اندھی تقلید کے قائل ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے اور رول آف لا, رول آف کانسٹیٹیوشن کی جو جدوجہد ہے, اس میں ہم اپنی حصہ بھی ڈالیں اور اپنی شناخت بھی پیدا کریں. اس کے لیے ہم سے جو کچھ ہوا وہ ہم کریں گے. اس ضمن میں ہم ایک باقاعدہ تنظیم کے طور پر آگے بڑھیں گے, اس کا مینیفیسٹو بھی بنائیں گے, اس کی ایک تنظیمی ڈھانچہ بھی تشکیل دیں گے, تاکہ سارے کے سارے ہمارے جو قبیلے کے دوست ہیں, ہماری جو برادری کے دوست ہیں, وہ اس میں اپنا اپنا حصہ ادا کر سکیں اور اپنا اپنا رول ادا کر سکیں. ہم سارے ایکول فوٹنگ پہ ہیں, ہم سارے بھائی ہیں, ہم میں سے کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں. ہم ایک مشن کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور مجھے آج انتہائی خوشی ہے کہ یہاں جہاں ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے نوجوان بچے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا جی وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی میرے بھائی رانا سعید صاحب نے ایک جانب اشارہ کیا ہے, وہ بڑا بروقت اشارہ تھا. میں اس کے ضمن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی پسند نہیں ہوگی, کوئی ناپسند نہیں ہوگی, کوئی بد نیتی نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ کوئی قدم غلط ہو سکتا ہے, کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کسی کی بد نیتی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں. میں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب راجہ جاوید اقبال صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, لاہور بار ایسوسی ایشن کے لیڈر, ہائی کورٹ بار کے لیڈر, سپریم کورٹ بار کے لیڈر. ایک نام ہے میری اس وکلا کی سیاست میں اور برادری کے حوالے سے جانا پہچانا نام. میری گزارش ہے جناب رانا جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ راجہ جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہم سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, آج کے یہ اکٹھ جس حوالے سے ہو رہا ہے اور جو دوست اس کو کر رہے ہیں, بلا شبہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارے اس پنڈال میں جو بینر لگا ہوا ہے اس پہ قرآن پاک کی ایک آیت کا اردو ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں پہچان کے لیے پیدا کیا. قبیلہ اور نسب کسی بھی شخص کے لیے ضروری بھی ہے اور فخر بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب قبیلوں میں بانٹ دیا تو اس میں اپنے قبیلے کا اکٹھ کرنا, اس کے لیے آگے بڑھنا, اس کی پہچان بنانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فخر کا کام ہے. اس میں کسی قسم کا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کمیونٹی کے نام پہ, قبیلے کے نام پہ اور اپنے نسب کے حوالے سے
اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اس پہ بلا شبہ فخر ہے. جہاں تک کمیونٹی کو اکٹھا کیا جاتا ہے، آرگنائزیشن بنائی جاتی ہیں اور ان کو چلایا جاتا ہے، تو اس کا بینچ مارک میرے بھائی جناب رانا سعید اختر صاحب نے بیان کر دیا ہے. اور وہ بینچ مارک یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم میں پہلی بات جو ہے وہ اس کو چلانے والے لوگوں کی انٹیگریٹی ہے اور فیئر پلے ہے. ایمانداری سے ایک فیئر پلے کے ذریعے کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر چلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس میں ایک زیادہ مضبوطی آتی ہے. لیکن جہاں پہ کچھ اور چیزیں شامل ہو جائیں، موٹو بدل جائے، الٹیریئر موٹو ہو جائے یا ایل موٹو ہو جائے، تو پھر اس کے نتائج ادروائز ہو جاتے ہیں. میرے بھائی رانا شکور صاحب نے کچھ آؤٹ لائنز جو ہیں وہ بھی بیان کی ہیں کہ اس آرگنائزیشن کو ہم کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کو جو اس وقت ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں اور ہمیں اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو اندر اس قسم کی انٹیگریٹی اور یونٹی جو ہے اور ایک فیئر پلے جو ہے وہ قائم رکھنے کی ان کو ہمت اور توفیق دے. ہمیں اس حوالے سے جہاں تک ہر کسی نمایاں جو ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر ممبر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر اپنی کمیونٹی کے حوالے سے اپنی آرگنائزیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ان جو ہمارے نمائندے یا ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے ان پہ ہم ایک نظر بھی رکھیں اور ان کو ہم گائیڈ لائنز بھی دیں، ان کو اسسٹ بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے اور ہم اپنی اس کمیونٹی کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے اور اپنی اس کمیونٹی ویلفیئر کے حوالے سے بہتر طریقے سے ہم سرو کر سکیں اور نام روشن کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب عزیز بھٹی صاحب، لاہور سیٹ کے لیے امیدوار ہیں پنجاب بار کونسل. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. جناب رانا طاہر صاحب ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ کے لیے امیدوار ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب سٹیج کی جانب سے گزارش ہے جناب راؤ شارب شفاعت علی خان صاحب پتوں کی بار سے. اچھا چلیں، جب آتے ہیں جی تو پھر ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے. تو اب میں گزارش کروں گا سپریم کورٹ راجپوت لائرز فورم کے روح رواں جناب رانا اقبال حسین صاحب جی اب میری گزارش ہوگی جناب رائے ضمیر الحسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور سامعین سے مخاطب ہوں. جناب رائے ضمیر الحسن صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل ممبر سپریم کورٹ اور ہمارے آج کے مہمان گرامی جو مختلف تحصیل ڈسٹرکٹ سے تشریف لائے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا یہ فنکشن کوئی ایک فرد واحد کا فنکشن نہیں ہے، بلکہ تمام دوستوں کی یہ یونٹی کو شو کرنے کے لیے ہم نے یہ فنکشن ارینج کیا ہے، جس میں جو راجپوت لائر فورم سپریم کورٹ ایسوسیشن جو ہم نے 2-2.5 ماہ پہلے جو سب دوستوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کی طرف سے یہ فنکشن رکھا گیا ہے. اور ماشاءاللہ آج کا فنکشن انشاءاللہ کامیاب فنکشن ایک ہوگا، جس میں آج ہم وکلاء کمیونٹی میں راجپوت لائر فورم جو ہے اپنا دکھائے گی کہ ہمارا ایک وجود ہے اور انشاءاللہ
ہم اسی فورم پہ اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے آگے پنجاب بار کونسل کے نومینیٹ کریں گے اور اللہ کے حکم سے ہم ان کو کامیاب کروائیں گے. جہاں تک کچھ دوستوں نے ابھی گفتگو میں کہا کہ جی جو جب بھی کوئی فورم بنتا ہے تو وہ آگے چند سال چلتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ تھوپتے ہیں، تو ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے. ہم سب دوست ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں، سب کی مشاورت سے فیصلے کریں اور وہ فیصلے کریں جو قابل قبول ہوں. ہمارا کسی دوست کا بھی، جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے موجود ہے آپ کے سامنے، کسی دوست کا کوئی ذاتی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کسی اسٹیئرنگ کمیٹی کا خود کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی شناخت کرائیں، ہم راجپوت لائر فورم کی شناخت کرائیں اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور آپ کی معاونت سے اللہ کے حکم سے ہم کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ دن دور نہیں، 1 نومبر بہت قریب ہے. انشاءاللہ ہمارے نومینیٹ کیے ہوئے ممبر پنجاب بار کونسل کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ایک پھر کامیابی کے بعد گرینڈ فنکشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہماری سپریم کورٹ راجپوت لائرز فورم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران ہیں ہمارے درمیان موجود، جناب رانا عبدالشکور خان صاحب، رانا نعیم سرور صاحب، رانا محمد اقبال صاحب، رائز ضمیر الحسن صاحب اور جناب خاور اکرام بھٹی صاحب. اب میں اگلے مقرر جناب رانا ضیاء عبد الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مخاطب ہوں اس پنڈال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممبران اسٹیئرنگ کمیٹی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب دوست اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، جو بلا شبہ میں سمجھتا ہوں عزت اور مرتبے سے سب آپ لوگ مجھ سے بہتر ہیں. یہ مجھے بہت آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے لوگوں میں ہوں، اپنی برادری میں ہوں. ہر آدمی کو اپنی برادری پہ فخر ہوتا ہے اور وہ اس پہ ناز کرتا ہے، اور بالخصوص میں تو بینیفیشری بھی ہوں. 2004 بھی مجھے یاد ہے جب کسی بھی گروپ نے مجھے اپنی لسٹ میں نہیں ڈالا ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں اپنی برادری کے زور پر ان بھائیوں کی مدد سے ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہوا. اور اس کے بعد وہ میرا پہلا الیکشن تھا. میرا ایک سفر شروع ہوا، لاہور بار ایسوسی ایشن ہو یا لاہور ہائی کورٹ بار ہو، چاہے چھوٹا میدان ہو یا بڑا میدان ہو، میں نے ہر میدان آپ کی مدد، آپ کی کوشش اور آپ کے جذبے کے ساتھ جیتا. مجھے فخر رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کاوش ہے اور اس میں میری فرداً یہ اپنے 5 بڑے بھائیوں سے ملاقات بھی رہتی ہے اور آپس میں مشورے بھی ہوتے رہتے ہیں. بالکل فیئرلی اور اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ اتفاق ہے کہ یہ انہوں نے جو شروع کیا وہ کچھ الیکشن کے نزدیک آ کر یہ کام شروع کیا، جس میں بہت سارے دوستوں کے امیدوار پہلے وہ سلیکٹ کر چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میکسیمم ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی مدد ہو سکے اپنے نئے آنے والے امیدواروں کے لیے وہ ہم کریں. کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم سب مل کر کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میں سمجھتا ہوں لاہور سے اتنی دور، اتنا بڑا کٹ اور اتنے لوگوں کی آمد جو ہے یہ بڑی خوش آئند ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی انہوں نے جو سفر شروع کیا ہے وہ اچھے طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچے گا. تھینک یو ویری مچ. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عبدالصمد بصریہ صاحب. ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب عبدالصمد بصریہ صاحب. دوسری میری
इस पंडाल में आने वाले उम्मीदवारान से गुजारिश है कि हो सकता है कि मुझसे कोई कोताही हो जाए। जो भी दोस्त तशरीफ़ लाएं वो कम से कम अपना कार्ड स्टेज पर पहुंचा दें ताकि हम उनका खैर मकदम कर सकें। अब मेरी गुजारिश होगी जनाब राना जावेद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ननकाना बार से, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और हमारे दरमियान अपनी कीमती आरा रखें। बिस्मिल्लाह हमदन कसीरा वसनाई इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑनरेबल प्रेसिडियम, स्टीयरिंग कमेटी, हमारे सब बड़े जो बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि जब बड़े बैठे हों तो छोटों के लिए बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भाई ज़ुबैर अफजल राना साहब ने कहा जी तजावीज़, छोटे तो आपके सिपाही हैं जी राना साहब, हम आपके सिपाही हैं, जो भी करना है ये आपने करना है। हम इंशाल्लाह ताला अपनों में आए हैं और आपके सिपाही हैं, आपके साथ खड़े हैं। हमें जहाँ पर भी आप खड़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला उस पर हम पहरा देंगे। खुशी यही है कि आपने हम सबको इकट्ठा किया है, अपनायत दिखाई है। यकीन करें कि आज मैं हॉस्पिटलाइज था, लेकिन आपकी मोहब्बत और अपना इकट्ठ देखकर मैं बजाय इसके कि ननकाना साहब जाता, मैं आप लोगों के पास आया। आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। इस पौधे को बड़ा करके प्यार वाला तनावर दिखा दें कि इस बार में हम राजपूत जो हैं, हम पहले भी मौजूद थे और इंशाल्लाह ताला इस शनाख्त को आप बड़ा करके दिखाएं। हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए जनाब राव तारिक महमूद साहब। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं जनाब राना नुसरत अली जोया साहब, उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब सुल्तान हसन मलिक साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए उम्मीदवार हैं। हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। जनाब मोहतरम राना काशफ सलीम साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए उम्मीदवार हैं। हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मलिक सुहेल मुर्शद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए उम्मीदवार हैं। हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब राना ज़मीर जेडू साहब सिटिंग मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं और मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए फिर उम्मीदवार हैं। उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे एक छोटे भाई जनाब हमायूं ज़हीर भट्टी साहब उम्मीदवार हैं नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन के लिए, तो उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ़ लाए हैं हमारे दरमियान जनाब अब्दुल रऊफ़ भट्टी साहब, उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट। उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जनाब रेहान ख़ान साहब, उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट। उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जनाब राना ताहर महमूद साहब, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट। उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जनाब शोएब अशरफ भट्टी साहब, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार एसोसिएशन के लिए जनाब शोएब अशरफ भट्टी साहब। उनको हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब इनामुल हक चौहान साहब, राना साकिब जुल्फ़कार साहब। हम उन्हें भी अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब चौधरी ग़ुलाम मोहिउद्दीन बुलर साहब कसूर सीट के लिए सदर चुनिया बार
हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मेरे आज के इस प्रोग्राम के अगले मुकर्रर इंतहाई मंजे हुए धीमे लहजे के सियासतदान जनाब नूर समंद खान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और सामीन से मुखातब हों। हर के इश्क़े मुस्तफ़ा समाने औस्त बहर बर दर्द अमाने औस्त आबरुए माज नाम मुस्तफ़ास्त। स्टेज पर मेरे बैठे हुए दोस्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सामने मेरे दोस्त बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम। हमें बड़ी खुशी हुई है ये स्टेप जो राजपूत लॉयर फॉर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, बहुत खुशी हुई है, चूँकि हमारी लाहौर बार में, सुप्रीम कोर्ट बार में, हाई कोर्ट बार में राजपूत लॉयर फॉर्म का कोई वजूद ही नहीं था और कोई बंदा मानता ही नहीं था राजपूतों को। हमने तमाम दोस्तों ने मिलकर ये मशवरा किया और ख़ुसूसी तौर पर ख़ावर इकराम भट्टी साहब, राना इकबाल साहब, राना अब्दुल शकूर साहब, राय ज़मीर साहब, इन तमाम दोस्तों ने बैठकर मशवरा किया और हमने ये इकट्ठ किया कि हम यहाँ इकट्ठे हों, हमारी स्ट्रेंथ हो और जो भी फैसले हों, चाहे वो पंजाब बार के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट बार के हों, जिसको वोट दे वो पता तो चले कि हमारे पीछे वोट आए हैं। तो पहला इलेक्शन जो है वो पंजाब बार काउंसिल का है। हमने सोचा कि हम पंजाब बार काउंसिल में अपने कैंडिडेट लेकर आएँ, चूँकि पंजाब बार काउंसिल जो है हमारी जो मेन जो बॉडी है, हमारी पंजाब बार काउंसिल ही एक बुनियाद होती है वकीलों की। चूँकि यहाँ जो भी मेंबर बनेगा, हमारे जो मुकामी बार्स हैं उनको यहाँ काम पड़ते हैं, लाइसेंस मिलते हैं और बार के बहुत मसाइल होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल में वो भी, वहाँ भी हमारी कोशिश है कि वहाँ भी हमारे मेंबर मुंतखब हों और ताकि इस बार में पता चले कि राजपूत भी कोई है। इससे पहले राजपूत राना ज़िया साहब और भी काफ़ी मेंबर हैं और मैं भी बेनिफिशरी हूँ। मुझे भी अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से बग़ैर किसी ग्रुप के हम पंजाब बार के मेंबर बने और ये दोनों ग्रुप हमें कहते थे इधर आ जाओ। हम बार ने फ़ैसला किया कि हमारे साथ हमारी बरादरी दोस्त हैं, तो अल्लाह ताला ने हमने कामयाबी दी और इसके बाद हम हाई कोर्ट के नायब सदर बने। फिर अल्लाह ताला ने हमें बग़ैर पैसों के, लोग दुनिया तो पैसे खर्च करती है, हमें बग़ैर पैसों के अल्लाह ताला ने सदर बना दिया। ये उसका करम है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस फोरम में हमने पहले बात की है, किसी दोस्त का ज़ाती इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हर बंदा जो है वो फेयर एंड फ्री चलेगा। ये नहीं होगा इस, अब हमने पंजाब बार काउंसिल ने स्टेयरिंग कमेटी में मेंबर अपने देने हैं, तो उसमें भी मेरिट पर फैसले होंगे। जो बंदा डिज़र्व करता होगा, जो बंदा जीतता होगा, उसको इंशाअल्लाह ताला ये स्टेयरिंग कमेटी उसको नामज़द करेगी। और अगेन मैं तमाम दोस्तों से जो दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। आखिर में मुझे एक दोस्त ने कहा था कि बाबे बुल्ले शाह का 2 शेर ज़रूर सुनाना। मैं चढ़दे सूरज ढलदे वेखे ते मैं बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल नहीं तरिया, मैं तां खोटे सिक्के चलदे वेखे, उहदी रहमत नाल मैं बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, जिन्हां दा नहीं इस जग ते कोई ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ मैं पलदे वेखे, लोकी कहंदे ने दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर भी गलदे वेखे। अस्सलाम। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब फ़हद निसार खोखर साहब, सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन के लिए उम्मीदवार हैं। हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उसके बाद जनाब इलियास खान ताहर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसिल कसूर सीट से उम्मीदवार हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शहजाद अहमद फ़ारूक राना साहब, राना शहजाद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ।
سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سابق چلو صدر آئندہ بنا دیں گے ہم انشاءاللہ، جناب سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جناب احمد شہزاد فاروق رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی اور بزرگان سب کو السلام علیکم۔ مجھے یہ جو آج اجتماع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اپنا رانا اقبال صاحب اور رانا نعیم سرور صاحب، رانا شکور صاحب، زبیر افضل صاحب، جن کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ ہم آج ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے جتنی دفعہ بھی گفتگو ہوئی، میں نے ان کی گفتگو میں ایک اخلاص، ایک چاہت، ایک محبت، ایک اپنائیت اپنے دوستوں، اپنی برادری کے لیے محسوس کیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ کوشش و کاوش، یہ اپنی ذات سے ہٹ کے یہ جو کوشش کر رہے ہیں، یہ بار میں ایک کھویا ہوا جو وقار کہہ لیں یا ایک پہچان کہہ لیں، یا ایک بار میں ایک سٹیک ہولڈر بنانے کے لیے برادری کو یہ جو کوششیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ ہم سب ان کے یہ جو انہوں نے سفر شروع کیا ہوا ہے، یا یہ جو انہوں نے جو مشن شروع کیا ہوا ہے، ہم اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، اور میں تمام ساتھیوں دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں ان کو ایک دفعہ بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ اپنا وہ جو رول جو آنے والے نوجوانوں کے لیے ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے اس اجتماع میں تشریف لائے ہیں جناب شکیل گوندل صاحب، چودھری شکیل گوندل صاحب ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ سے امیدوار ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان مرتضی عارف کھوکھر ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ کے لیے، وہ بھی ہمارے پروگرام میں حاضر آئے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں اگلے مقرر ہمارے درمیان موجود ہیں رانا عدنان اصغر صاحب ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ، ان کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں اپنے اگلے مقرر جناب کیسر امین رانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، وہ سامعین سے مخاطب ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ کافی عرصہ قبل دو افراد جو ہم میں موجود نہیں، انہوں نے راجپوتوں کو اکٹھا کیا۔ اس وقت ہم بڑی اوائل ہماری جو وکالت تھی، سردار انوار صاحب اور غلام نبی بھٹی صاحب۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے کوشش کی، اور ایک کوشش جناب احمد فاروق رانا صاحب نے کی، لیکن میں اس راجپوت لائرز فورم کو ایلیٹ لائرز فورم کہتا تھا، کیونکہ چند لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں رانا شکور صاحب کا کہ انہوں نے یہ فورم بنا کے ہم جیسے ناتواں راجپوتوں کو بھی بلانا شروع کیا۔ بہرکیف یہ ایک بات تھی۔ کافی عرصہ وکالت میں رہنے کے بعد 35 سال میں ہم نے بہت مرتبہ دیکھا کہ پنجاب بار کونسل میں کثیر تعداد راجپوت ممبرز کی ہوا کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی بارز میں کثیر تعداد راجپوت صدور اور سیکٹری اور باقی جتنے بھی آفس بیررز ہیں ان کے ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ تعداد کم ہوتی گئی۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اللہ مرحوم وحید گجر صاحب کو اللہ تعالیٰ جنرل سی فرمائے، وہ کہتے تھے کہ رانا تم دیکھنا کہ ایک دن ان تمام بارز میں گجر برادری کے ووٹ زیادہ ہوں گے، گجر برادری کے الیکٹڈ ممبر زیادہ ہوں گے۔ اور جب میرے پاس کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے بھی وہ لسٹ پڑھی ہوگی، تقریباً 24 بارز میں، پنجاب کی 24 بارز میں صدور اور سیکٹری جو ہے وہ گجر برادری کے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فورم کی، کسی بھی گروپ کی جان جو ہے وہ اتفاق، پیار، محبت
آپسی رابطہ اور اعتماد پہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو اپنے اندر لے آئیں تو کوئی انشاءاللہ شک نہیں کہ آنے والا وقت بھی راجپوتوں کا ہوگا. اور اس کے لیے جو ہمارے بڑوں نے یہ کام شروع کیا, ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اب میری گزارش ہے جناب راؤ شارب صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. پتوں کی بہار سے جناب راؤ شارب شفاعت علی خان ایڈوکیٹ, وہ ہم سے مخاطب ہوں گے. جناب راؤ شارب علی خان. السلام علیکم جناب. میں پہلے اسٹیج پہ بیٹھے میرے تمام سینئر اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں. مجھے ایک ہفتے پہلے بھٹی صاحب خاور بھٹی صاحب کا فون آیا تھا کہ راؤ صاحب تیار ہو جائیں. تو آج میں نے ہاسپٹل سے آ رہا ہوں, میری بڑی شدید گلا بھی خراب ہے, 106 ٹمپریچر تھا مجھے, میں یہاں پہنچا ہوں. لیکن جناب ایک ہی بات میں کہوں گا جو رانا سعید صاحب چونیا والوں نے کہی تھی کہ فیئر پلے اور آپ کی محبت. رانا شکور صاحب, رانا اصبا صاحب, رانا بڑی محبت دی آپ نے ہم سب کو. اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ ہائی کورٹ سے آگے نیکسٹ جو سٹیج ہے, ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا جیسا آپ کو تعاون چاہیے ہر طرح کا لیگل تعاون آپ کے ساتھ کریں گے, ہر طرح کے. اس کو آگے ڈسٹرکٹ بار تک بھی پہنچائیں, کیونکہ ہمارا پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ بار میں ہمارے اپنے راجپوت فورم کے راجپوت کے بہت زیادہ امیدوار ہوتے تھے. اب ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے بڑا لفظ یاد ہے خاور گرام بھٹی صاحب کے, ایک ہفتہ پہلے انہوں نے مجھے صبح فون کیا تو میں کہا آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے؟ تو میں کہا جی مجھے پڑھنے والا تھوڑا سا باقی ہے. قرآن شریف ختم کر دیں, مجھے پہلا جو فکرہ کہا تھا انہوں نے کہا راؤ صاحب ہمت ماریں یار, ہم لاوارث ہو گئے, لاہور میں ہم لاوارث ہو گئے. میں کہا نہیں لاہور میں نہیں, ہم ڈسٹرکٹ بار میں بھی لاوارث ہو گئے. ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, ہم کبھی کدھر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں. اب انہوں نے جناب یہ مشن آگے لے کے آئے ہیں, ہم ہر طرح سے ان کا تعاون بھی کریں گے, ساتھ بھی دیں گے. اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا شاندار ایونٹس کرنے پہ, اس کو آگے پہنچائے پوری فورس کے ساتھ. اور میں سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت افزائی کی میرے لیے کہ مجھے اسٹیج پہ بلایا. جناب بہت شکریہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اللہ ہمارا اس کو برکت عطا فرمائے ہمارے اس مشن میں, آمین. ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے برادرم راؤ کامران خان صاحب. ان کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے آج کے اس پروگرام کے اگلے مقرر, اب میں پروگرام کو اختتام کی جانب سمیٹنا چاہوں گا. جناب رانا نعیم سرور صاحب ہمارے اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. جناب رانا نعیم سرور صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے مخاطب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے, اور خوشی کا یہ موقع ہے کہ ہماری برادری جو ہے اس وقت اکٹھی بیٹھی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے تقریباً چند مہینے سے بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. اس سلسلے سے میں یاد کراؤں کہ ذاتی طور پر میں خود ایک کوشش کرتا رہا, اور تقریباً 100-125 ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا اجتماع جو ہے وہ میں ہر 3-4 ماہ بعد کرتا تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ کام میرے اکیلے کا نہیں, بڑی ذمہ داری والا کام ہے. تو اسی سوچ میں تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے دوستوں نے اس میں مجھ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا لارجر سکیل پر کام کریں. اور جس کو میں نے غنیمت جانتے ہوئے کہ یہ تو وہی کام ہے جو ہماری خواہش ہے کہ ہماری برادری کا جو وجود ہے وہ ریکگنائز ہو, وہ جیسے دوسری برادریاں ہیں اس سے بڑھ کر ہو, اور اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح ہم تسلسل کے ساتھ
इकट्ठे चलते रहे, दिल खुले के साथ चलते रहे, सारी राजपूत बरादरी की इज़्ज़त को सामने रखते हुए चलते रहे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और इस हमारी बरादरी जो है वो सबसे टॉप की बरादरी होगी। शुक्रिया। अब मेरी गुजारिश है जनाब राना नईम ताहिर साहब फ़ैरोज़ वाला बार से हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो आएँ और सामीन से मुखातब हों। जनाब राना नईम ताहिर साहब। साबिक़ सदर फ़ैरोज़ वाला बार जनाब राना नईम ताहिर साहब आपसे मुखातब होंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे हुए नहायत वाजिबुल एहतराम अकाबरीन, हमारे लीडरान कराम और ख़ुसूसी तौर पे मेरे उस्ताद मोहतरम राना मोहम्मद खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और पंडाल में हाज़िर तमाम मौजूदीन बार और तमाम उम्मीदवारान पंजाब बार कौंसल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये देख कर खुशी हो रही है कि तकरीबन 20-22 साल बाद हमारी इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा है। जब मैं नया प्रैक्टिस में आया हूँ, 2002-03 की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम राना साहब मुझे लेके आया करते थे। पहले मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने ये ज़िक्र किया है, गुलाम नबी भट्टी साहब थे, वो लेके चलते थे हमारे कबीले की बात को, और बड़ा पुरजोश अंदाज से वो कन्वेंशन राजपूत हुआ करता था। लेकिन अफसोस के बाद वो जब वो बीमार हो गए, बाद में अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इस बेड़े को उठाने वाला कोई नहीं था। अब 1 साल पहले मेरे पास राना अहमद शराद फ़रूक साहब आए, राना सईद अख्तर साहब आए कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं। हमने कहा जी हम दिलो जान से हाज़िर हैं, आपको करना चाहिए। अब 2-4 यौम पहले मेरे बड़े भाई हैं ख़ाबिर इकराम भट्टी साहब, इन्होंने टेलीफ़ोन करके दावत दी, और ईमानदारी की बात है कि बहुत खुशी हुई कि चलो हमारा भी कोई नाम लेने वाला चलेगा। इससे पहले मेरे भाई राना सैफुल्ला साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल फरमा रहे थे कि इस बरादरी का जो कट है या बरादरी जो चलती है उसका बेनिफिशरी मैं हूँ ख़ास तौर पे। इसमें कोई शक नहीं है कि राना साहब साहब बेनिफिशरी हैं, उनको वोट मिले और वो मेंबर पंजाब बार मुंतखब हुए। उससे पहले बेनिफिशरी मुझे याद है और भी हैं जिन्होंने 3 दफ़ा बरादरी के कंधे पर रख के इलेक्शन लड़ा और सदर हाई कोर्ट बार मुंतखब हो गए। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे नाम बरादरियाँ चलती हैं, ना इकट्ठ चलता है। अगर आप बेनिफिशरी हैं या नहीं भी हैं, आप में ब्लड राजपूती है, आपको आना चाहिए। जहाँ भी ये हमारी स्टेयरिंग कमेटी हमें बुलाएगी हम हाज़िर हैं। मेरी ख्वाहिश है, जैसे ये फरमा रहे थे कि गुज्जर बरादरी के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, गुज्जर बरादरी के तमाम पंजाब में प्रेसिडेंट इसलिए हो रहे हैं, सेक्रेटरी हो रहे हैं कि वो इशारा करते हैं, उनका लाहौर डिवीज़न में 1200-1400 वोट है, वो पड़ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने नए 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। खुदारा इसको छोड़ें, जो स्टीयरिंग कमेटी हमें लीड कर रही है, जो ये हुक्म करें, जो ये पैनल दें, उसको वोट करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी होगी। बिस्मिल्लाह, थैंक यू। हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जनाब प्रोफेसर राना मुजाहिद एडवोकेट साहब। लॉ कॉलेजेस में अपने इल्म अदब के हवाले से एक पहचान है हमारी बिरादरी की। मैं उनको भी अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मज़हर भट्टी साहब, उम्मीदवार हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए। इसी तरह जनाब एहसान नवाब साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए उम्मीदवार हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं दावत ख़िताब दूँगा जनाब राना इकबाल हुसैन साहब, जो हमारे इस राजपूत सुप्रीम कोर्ट राजपूत लॉयर्स फोरम के रूह रवा हैं। जनाब राना इकबाल हुसैन साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल भट्टी साहब, आप अपनी सीट संभालिए, काइंडली बैठ जाइए। राना सईद अख्तर साहब, आप तशरीफ़ रखिए सीट पे। मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ, गौर से सुने सारे दोस्त।
اور وہ جو دور بیٹھے کھڑے ہوئے دوست، میری گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں. یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے دوست آگے تشریف لے آئیں. ہم لوگ آپ کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، اس طرح کھڑے ہو کے واپس چلے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ جو گاڑیوں کے پاس دوست کھڑے ہوئے یہ بھی اندر آ جائیں، آپ کی مہربانی ہے تشریف لے آئیں. جناب علی، گزارش یہ ہے کہ یہ راجپوتوں کا فنکشن ہے جو بھنگڑے اور ڈانس کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑی عجیب حیرت ہو رہی ہے کہ مقرر آتا ہے تو تالی نہیں بجتی، وہ بیچارہ خود ہی بول کے چلے جاتا ہے، مجمع شریک ہی نہیں ہو رہا. آگے تشریف لیں، آگے آئیں، آپ سارے آگے تشریف لائیں. یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں اپنے اپنے دوستوں کو لے کے آگے. عمریات بھٹی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگے آئیں، ادھر پاس آئیں. آپ کو ہم نے یہاں کو میسج دینے کے لیے بلایا، آپ یہاں پہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں. آگے آئیں، کائنڈلی آگے آیا. میرے دوستو، امبرین امبر کے اشعار ہیں، خزاں رنگ گلشن نہیں چاہیے کہ پھولوں کا مدفن نہیں چاہیے. خزاں رنگ گلشن نہیں چاہیے کہ پھولوں کا مدفن نہیں چاہیے. بارشوں سے کبھی جو مہکتا نہیں، ہمیں پکا آنگن نہیں چاہیے. ہم اہل قلم دوستی کے امین، ہم اہل قلم دوستی کے امین، ہمیں کوئی دشمن نہیں چاہیے. میرے دوستو، رانا سعید اختر صاحب آپ کے بڑے، ہمارے بڑے، ہمارے والدین ہمیں یہ کہتے تھے، یہاں میں مقررین آئے ڈرتے ہیں برادری کا نام لینے سے، ٹھوک بجا کے بات کروں گا میں. میرے دوستو، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ راجپوت بر صغیر کی لاڈ قوم ہے. لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کے برادری کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. اور کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم شیخوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم ملکوں سے ڈرتے ہیں. یار کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اب ڈرتے نہیں ہیں تو پھر بات کریں نا کہ ہم نے یہ برادری کا اکٹھ کیا ہے. میری ذات کو جو نقصان ہوتا ہے ہو جائے نا، لیکن میری برادری کو تو فائدہ ہونا چاہیے نا یار، جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے بزرگ تو کہتے تھے نا کہ ہم لاڈ ہیں، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. بس بھی نعرہ نہیں لگانا پلیز، نعرہ نہ لگائے کوئی. بس 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 بات سنیں. آپ کے نعرے سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہم، پلیز تشریف رکھیں. میرے دوستو، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یار ہمیں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہم لاڈ قوم ہے بر صغیر کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم کوئی پروفیشنل گروپ میں چلا گیا. ابھی نام لے رہے تھے ایک مقرر رانا نعیم صاحب، بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا جی غلام نبی بھٹی صاحب ہمارے بزرگ تھے، سردار انوار صاحب ہمارے بزرگ تھے، وہ فنکشن کیا کرتے تھے، اور سال میں 1-2 دفعہ راجپوتوں کا نام سٹیج پہ گونجتا تھا، ہمیں خوشی ہوتی تھی. میرے دوستو، ان کے جناب ارشد جہانگیر جوجا صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. سٹیج پہ تشریف لے ہیں. رانا ذوالفقار صاحب تشریف لائے ہیں. رانا صاحب پینٹ ٹلی کر کے نہ آیا کرو راجپوتاں دے فنکشن چ، کس کے آیا کرو. اس فورم میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پیار و محبت کے لیے بھی ہم نے سٹیئرنگ کمیٹی میں دوست رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پنجابی ہاتھ پھیرنے واسطے، نصرت نیچے چلے جاؤ، ووٹ مانگنے کا وقت نہیں ہے، نیچے چلے جاؤ. بات سنیں سارے دوست، ہم نے پیار محبت کے لیے بھی دوست رکھے ہیں، لیکن میری ذمہ داری جو اس فورم میں ہے، وہ جو رانا سعید اختر نے بات کی ہے یہاں پہ،
कि इन सबको इकट्ठा करके लेके कहाँ जाना है। राणा साहब भूल जाएं, पहले जो ये होता था ना, राजपूत इकट्ठे किए उनको प्रोफेशनल ग्रुप में, अहमद खान साहब के ग्रुप में ले गए, राजपूत इकट्ठे किए उनको इंडिपेंडेंट ग्रुप पे ले गए। मेरा आपसे वादा है अपने बरादरी के सामने कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, इस बरादरी का नाम ऊंचा करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से हमें 5-6 महीने दे दीजिए, आप सर फखर से बुलंद करके इंशाअल्लाह बारों में घूमेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं बात कर रहा हूं, हमारे पंजाब बार के कैंडिडेट्स दोस्त हैं, उनमें हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने बैज लगाए हुए हैं। हमने तो 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले इस फोरम की तरतीब देनी शुरू की है, दोस्तों के साथ मुलाकातें की। इनिशियली हमने सुप्रीम कोर्ट स्टेज पे, यहाँ पे आपको हसीन गुलदस्ता नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों का, वो बैठे हुए हैं, हमने इसको सुप्रीम कोर्ट स्टेज पे तरतीब दिया। और उसके बाद हमने, मुझे याद पड़ रहा है 17 अगस्त को हमने जो पंजाब बार काउंसिल के राजपूत कैंडिडेट थे उनको बुला के हमने अपने अज़ाइम से आगाह किया और उनसे तावन की दरख्वास्त की। और हमने ये कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम किस तरह से आपकी मदद करें। उनसे भी हमने तजावीज़ ली, उनसे बात हो रही है। इलेक्शन के हवाले से ये है कि अकेले इलेक्शन जीते नहीं जा सकते, दूसरी बरादरियों से भी हमें इकट्ठ करना पड़ेगा, लेकिन वो हम करेंगे। मैं बात कर रहा था कि अभी हमारे कोई दोस्त है, राणा अहमद साहब ने बैज लगाया हुआ है किसी का, इजाज़त है आपको, क्योंकि आपने हमसे पहले कमिटमेंट की हुई है, अभी हमने फॉर्म नहीं बनाया था, आपको इजाज़त है। आपकी इज्जत हमसे भी ज़्यादा अजीज़ है हमें, आप अपनी कमिटमेंट निभाइए। आप राजपूतों का खून है, कोई हमें ये ना कहा कि राजपूत ने बैज लगाया था उतार दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं उतारना। आपने जो जो कमिटमेंट की हुई है दोस्तों के साथ उसको पूरा करें। लेकिन अगली बात मैं कर रहा हूं, अब डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में फोरम फैसला करेगा कि किसको टिकट देना है। हाई कोर्ट के इलेक्शन में आपका ये फोरम फैसला करेगा कि टिकट किसको देना है। ये भी भूल जाएं उम्मीदवारान कि वो हम कहेंगे कि हम नहीं मानते, फिर जो नहीं मानेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो 80 और 100 दोस्त बैठे हैं वो और आपकी ताकत, फिर उनको हम समझाएंगे दूसरे तरीके से भी, नहीं तो फिर अकेले ही लड़ना है आपने इलेक्शन। डिसिप्लिन कायम होगा। मैं आपसे जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें डिसिप्लिन करके दिखाएंगे आपको। राणा सईद साहब बात कर रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी खूबसूरत बात थी उनकी। लेकिन राणा साहब आपके लिए गुजारिश है, खबर है आपके लिए कि हमारे एक सिटिंग नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, जिनका नाम गुलाम सरवर है और आपके शहर से हैं वो। उन्होंने हमसे कहा जी मैंने खाना देना है इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों को। हमने कहा कि फोरम ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में किसको वोट देने हैं, तो आपको हम इजाज़त नहीं दे सकते, आप अपना खाना बिल्कुल ना दें। उन्होंने हमें कहा, हम नहीं माने, उन्होंने खाना दिया और उसके बाद आप देख लें कि वो हम में मौजूद नहीं है। इस तरह ही होगा, जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा वो कितना भी ताकतवर होगा वो स्टेज पे नहीं बैठेगा अल्लाह की मेहरबानी से, वहाँ गाड़ियों के पास खड़ा होता हो जाता है तो होता रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। डिसिप्लिन रखना मेरी जिम्मेदारी है इस फोरम में अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ताकत हो हमारी। राणा नईम साहब, आप के बगैर हम कुछ नहीं हैं, आप हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो हम फैसलों पे अमल करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से जो पीछे हो गया उसकी बड़ों को माफ़ी दे दीजिए। हमारा आपसे ये वादा है, हमने ये 2-2.5 महीनों में माशाल्लाह ये रौनक लगा दी है। ये लाहौर के अंदर अगर होती तो इससे बहुत डबल ट्रिपल होती, लेकिन फिर भी चले, इतनी दूर से मसाफत तय करके दोस्त आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आप सबके दिल में बरादरी का दर्द है, इसलिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारा डिसिप्लिन देखिए, ये उमरियात भट्टी बैठा हुआ है सामने मेरे, ये सुप्रीम कोर्ट बार का मेंबर है, लेकिन चूंकि कैंडिडेट है हमने स्टेज पे नहीं बुलाया उनको। ये डिसिप्लिन है।
यहाँ बाबर मुर्तज़ा साहब भी फिर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। उनको मैंने कहा जी वोट मांगे, आपको इजाज़त है, लेकिन चूंकि आप कैंडिडेट हैं आपको स्टेज पे नहीं हम बिठाएंगे। ये सर डिसिप्लिन है। हमने जितनी मीटिंगें अब तक की है सुप्रीम कोर्ट बार की भी और दूसरे दोस्तों की भी, हमने किसी कैंडिडेट को स्टेज पे नहीं बिठाया। उसकी वजह ये है कि हम में एक रिवाज है, बात हो या ना हो कह देते हैं इन्हें पैसे लाए हो नहीं, एड़ा इन्हें उत्ते नहीं पाया, इन्हें पैसे लाए हो नहीं। इस बात को निगेट करने के लिए, इस बात को आपको यकीन दिलाने के लिए कि हम जो कुछ भी ये कर रहे हैं अपनी बरादरी के लिए, यहाँ स्टेज पे बैठी स्टीयरिंग कमेटी के दोस्त, दो चार और दोस्त, हम अपने अपने आप पल्ले से कर रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो दो दो तीन तीन ग्रुपों में बैठने वाली बात है ना, इसको ख़त्म करें। और बाबा बुल्ले शाह का शेर सुना गया चौरी नूर समंद, मैं भी सुनाता हूँ आपको। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, स्वाद सफाई दिल दी करके छड़ दे लइया लांझा, स्वाद सफाई दिल दी करके छड़ दे लइया लांझा, दिल दी कुंडी साफ करी तू फिर इश्क दा मांझा, ते कदे आराम न दिल विच पावे दोवां तेरां दा सांझा। फिर पढ़ रहा हूँ इसको मैं, बड़ा है मैं, कदे आराम न दिल विच पावे दोवां तेरां दा सांझा, इक्को पासा रहना हीरे या खेड़े या रांझा। आज की इस मीटिंग का मैसेज ये है मेरे भाइयों, राजपूतों के लिए मैसेज है कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बारों में, हाई कोर्ट बार में जो राजपूत कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए। हम आपके ताजिंदगी शुक्रगुजार रहेंगे और आपकी जो आरा आती है, जैसे आज राना नईम साहब ने, राना सईद अख्तर साहब हमारे बड़े भाई, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और मुझे मवाद मुहैया करिए कि मैं बात करूं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और टाइम कम है लेकिन मैंने अपनी बात पूरी कर दी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे दोस्त डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा और ये बुल्ले शाह का शेर नहीं भूलने आपने। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई हैं मेरी बहुत ही मोहतरम बहन जनाब रुबीना सुलहरी साहबा। फ्रैक्चर हुआ उनके और इस वक्त भी प्लस्तर लगा हुआ है। हमारे इस प्रोग्राम में व्हील चेयर पर तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उम्मीदवार हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए मोहतरमा रुबीना सुलहरी साहबा, तो हम उनको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब अनामुल हक चौहान साहब, राना साकिब जुल्फ़कार साहब, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब तक जितने भी उम्मीदवारान मेरे इस प्रोग्राम में आए, मैंने कोशिश की कि मैं उनके लिए अपनी तरफ से खुशामदीद के अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करूं। मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए उम्मीदवार हैं जनाब हाफिज़ राशिद साहब, जनाब राशिद सिद्दीक गुजर साहब। उनसे अपने प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और खुशामदीद भी कहते हैं। जनाब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जनाब अब्दुल वाहिद अयूब खान साहब, कसूर सीट पर मेंबर पंजाब बार कौंसिल के लिए उम्मीदवार हैं। हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर मेरे कायद, मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब खावर इकराम भट्टी साहब, जो इस पूरी तहरीक के रूह रवा हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आए वो हाज़रीन से मुखातिब हों। जनाब खावर इकराम भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब से मैं वकालत में आया हूँ 1976 से,
تو یہ سنتے رہے ہیں کہ وہ برادری ایسے اکٹھی ہو گئی ہے، وہ برادری ایسے اکٹھی ہو گئی ہے. فلاں برادری نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ راجپوتوں کو کیا ہوا ہے. تو یہ میرے دل میں بھی یہ تھا، ایک خواب تھا کہ کوئی دن میری زندگی میں ہوگا کہ یہ برادری بھی جو ہے یہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے میرا وہ خواب آج پورا کر دیا ہے. جو مختلف گروپوں میں پہلے جو بار کے گروپس ہیں ان میں جو مختلف گروپس میں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اور آج یہاں سے جب میں نے ان کے خیالات جو سنے تو میرا خون جو ہے وہ بڑھ گیا ہے پہلے سے، اور جو انرجی ان الفاظ سے ملی ہے وہ بلا شبہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کے جو جذبات ہیں. اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ برادری جو اب اکٹھی ہوئی ہے تو یہ اکٹھی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور اب یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے اس نے جس